اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن مجید میں اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے یہی انداز اپنایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا سٹیپ کون سا لیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم اس بات سے پھر گئے، جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر اس وعدے سے پھر گئے، اِلَّا قَلِیلًا، سوائے کچھ لوگوں کے جو اس وعدے پہ قائم رہے، اِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، سوائے چند لوگوں کے تم میں سے، وَأَنْتُم مُورِزُونَ، اور اوورآل تم سب جو تھے وہ یعنی اکثریت جو تھی وہ پھرنے والوں میں سے تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا سے کیا مراد ہے؟ اپنے بھائیوں کا، اپنے ساتھیوں کا۔ ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے۔ تو یہاں پہ بھی اپنے آپ کو نکالنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا پختہ ارادہ یا اقرار کیا، یعنی اس وعدے کو تم نے پکا کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود ہی اس کے گواہ ہو، اس وعدے کے گواہ ہو۔ ثم پھر انتم تم نے ہؤلاء تقتلون انفسکم ایک دوسرے کو قتل کیا، تقتلون انفسکم تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، تو اپنے آپ کو قتل کرنے سے وہی مراد ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم میں سے ایک گروہ نکال دیتا تھا، تخرجون نکال دیتا تھا، من دیارہم ان کے گھروں سے، جلا وطن کر دیتا تھا، تظاہرون تم زیادتی کرتے، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان گناہ اور سرکشی میں، سرکشی کے ساتھ،
یعنی ہر طریقے سے ان پر ظلم ڈھاتے اپنے ہی ساتھیوں پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کن کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں؟ یہودیوں کو۔ دراصل واقعہ کیا تھا؟ مدینہ میں 2 قبائل یہودیوں کے اور 2 قبائل مشرکین کے، ان میں اوس اور خزرج 2 قبیلے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہاں پہ واقعہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کا ہے۔ یہ 2 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ اب ان دونوں قبیلوں کی آپس میں صلح یا آپس میں اتفاق نہیں تھا ان کا۔ ایک قبیلے کا مشرکین کے ایک قبیلے کے ساتھ الحاق تھا، اور اسی طرح دوسرے یہودیوں کے قبیلے کا مشرکین کے دوسرے قبیلے کے ساتھ الحاق تھا۔ مثلا بنو نذیر کی جو ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تھی خزرج کے ساتھ، اور بنو قریظہ اور اوس یہ آپس میں ان کا الحاق ہوا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا، جب 2 پارٹیاں جو ایک ساتھ کھڑی ہیں ان کی دوسری مخالف پارٹی کے ساتھ جنگ ہوتی تو یہودیوں کے مخالف کھڑے ہو جاتے۔ ظاہر ہے ایک پارٹی اس طرف ہے ایک پارٹی اس طرف ہے، بلاک بن جاتے نا۔ ایک بلاک میں ایک یہودی اور مشرکین کا گروپ ہوتا، دوسرے بلاک میں بھی ایک یہودی اور مشرکین کا گروپ ہوتا۔ تو جب وہ آپس میں لڑتے، ان کی لڑائی ہو جاتی تو یہودیوں کے خلاف ہی کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا حال یہ تھا کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جاتے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، یعنی ایک گروپ کے لڑاکے جو تھے وہ اگر قیدی بن کے دوسرے گروپ کے پاس آ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تفادوہم، تم خود ہی ان کا فدیہ دیتے۔ کیا مطلب؟ خود ہی ان کو قید کر کے لے آتے اور پھر خود ہی ان کا فدیہ بھی دیتے چھڑانے کے لیے۔ فدیہ دیتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی یہودی قید ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ فدیہ دے کے اس کو بچانا ہے، اس کو آزاد کرانا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا ہی۔ یہ حکم نہیں مانتے تم کہ ان کو نکالنا ہی نہیں ہے، یہ بھی تو تورات میں لکھا ہے، تم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے نہیں۔ اب اپنی مرضی کا ایک حکم مان لیتے ہو اور دوسرا حکم چھوڑ دیتے ہو۔ جہاں پہ انا ہے وہاں پہ دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جنگ ہے نا، تو جنگ میں بہادری دکھانا اور دشمن کو ایکسیپٹ کرنا یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس کام میں اپنی مرضی کر لی، ایک دوسرے کو قتل بھی کر لیا، ایک دوسرے کو قید بھی کر لیا، اور جب قید ہو گئے تو پھر تورات کا ہی حکم سمجھ کے تو ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ کیسی دینداری ہے بھائی؟ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ جہاں پہ تو دین کا حکم ہمیں فائدہ دے رہا ہو تو ہم دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، پھر سامنے والے پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ شریعت کا حکم ہمارے خلاف جا رہا ہو تو وہاں پہ ہم انگلی رکھ لیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، یہاں تک بھی بیان دے دیتے ہیں کہ اے جان بوجھ کے لب کے ساڈے خلاف ایتا پیش۔ فما جزاؤ، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا سزا ہو سکتی ہے، من یفعل ذالک، جو ایسی حرکت کرے، منکم، تم میں سے جو بھی اس گناہ کا ارتکاب کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا خزی، سوائے اس کے کہ رسوائی ہو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن۔ یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف موڑ دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے لا علم نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے رویے تھے ان کو یہ کیوں یاد دلائے جا رہے ہیں؟ یہ تو ایک مثال بیان کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، اور کچھ کو ماننے اور کچھ کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ دی ہے کہ تم اس طرح سے لڑائی کرنے سے روکا تھا اللہ نے، وہ تم کر لیتے ہو، اور فدیہ دینے کا حکم آیا تو فدیہ دینے چل پڑتے ہو۔ یہ تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ اصل پیغام کیا ہے؟ پیغام ان کو یہ ہے کہ تمہاری اسی شریعت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ پیغام ہے کہ تمہاری تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بیان کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اب وہ نہیں تم مان رہے، حالانکہ وہ بھی تو تمہاری شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، اور تم نے اس حد تک اس نبی کو پہچان لیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر اس کو پہچانتے ہو۔ اتنی واضح نشانیاں بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود بھی تم شریعت کو نہیں مانتے، تو یہ ہے تمہارا حال، تم اپنی شریعت پہ کتنا قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی پسند کے مسائل کو اٹھا لیں اور جہاں پہ ہمیں گزند لگ رہی ہو اس دنیاوی فائدے کی خاطر اپنی عاقبت تباہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔